جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جج صاحبان کے مابین جو لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں اور اپنے پچھلے ولاگ میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اب مزید کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی حکومت کا خاتمہ ہوا ایک طرح سے، کیا اب گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو ٹارگٹ کیا جائے گا، کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گا، کچھ انفارمیشن میرے پاس ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف نے آج ان کیمرہ جو اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، اس میں شرکت کی، انہوں نے وہاں پہ کیا باتیں کی، بڑی امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ آصف علی زرداری صاحب نے آج انٹرویو دیا ہے، اپنے انٹرویو کے اندر انہوں نے بھی کچھ دعوے کیے ہیں، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کروں۔ پہلی چیز، میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو لڑائی کی خبریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی دو معزز جج صاحبان کے بیچ میں لڑائی ہو گئی، پارک میں وہ واک کر رہے تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ خبر درست نہیں ہے۔ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ خواہ اڑائی جاتی ہیں عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے، اداروں کو کنٹروورشل بنانے کے لیے۔ اور عمران خان کی جب حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اس زمانے میں بھی ایک اس طرح کی انتہائی جو ہے نا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں بےہودہ قسم کی خبر، اس سے بہتر آپ اس کا اور کوئی تشریح نہیں کر سکتے، اس طرح کی ایک بےہودہ خبر اس وقت بھی دی گئی تھی۔ اب اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کے جو پی آر آفیسر ہیں یا پی آر او ہیں، ان کی جانب سے ایک باقاعدہ ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی قسم کی اور بے بنیاد قسم کی جو ہے خبر ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی یاد دہانی کروائی گئی کہ معزز جج صاحبان کے اوپر اس طرح کی رپورٹنگ کرنا، اس طرح کے الزامات لگانا، یہ قانون اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ معزز جج صاحبان کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اور اس کو صحافیوں نے وہ جس طرح پہلے بھی کسی نے لکھا ہوا تھا کہ کوما فل سٹاپ چینج کیے بغیر ایسے شیئر کیا کہ جیسے بالکل یہ کوئی گاسپل ٹروتھ ہے، بالکل یہ سچ ہے، جو کچھ آیا ہے بنو ان ٹھیک ہے، اس کو آگے چلائی جاؤ۔ لیکن میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ درست نہیں ہے اور اب باقاعدہ اس کی تردید بھی آ گئی ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے بعد اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ سی ایم جی بی ہیں، گلگت بلتستان کے سی ایم، ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گا؟ ان کو کسی فیک ڈگری یا اس سے ریلیٹڈ کسی چکر کے اندر عدالت کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آج میری کسی سے میٹنگ تھی، ایک سورس سے میری گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے ان کو بھی عدالت کے ذریعے فارغ کرانے کی کوشش کی جائے گی، جس طرح آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح جی بی میں بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیونکہ جدھر خان جاتا ہے، جی بی کا وزیر اعلیٰ وہاں پہنچا ہوتا ہے اور لوگوں کو بڑی اس سے ایشو ہوتا ہے، بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ جی بی کی پولیس کدھر آ گئی، جی بی والے لوگ یہاں پہ کیوں آ گئے، عمران خان کی گاڑی کے ساتھ کیوں کھڑا ہے، جی بی کا وزیر اعلیٰ ادھر کیوں ہے، زمان پار کیوں ہے۔ بھائی گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا صوبہ ہے، اگر اس کا وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے کہ ادھر پاکستان میں گھوم پھر رہا ہے تو کسی کو کیا مسئلہ ہے کہ آئین اور قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ سزا یافتہ مجرم پوری دنیا گھومے پھریں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو پاکستان میں مطلوب ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس میں صحافیوں کو بھی، دانشوروں کو بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ جی بی کی پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پر اینی وے، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جی بی کے وزیر اعلیٰ کو عدالت کے ذریعے ٹارگٹ کیا جائے گا، اور ان کو ٹارگٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جعلی ڈگری کا کیس کوئی یا اس قسم کی کوئی چیز چلانے کی کوشش کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کس حد تک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اچھا، آج آرمی چیف نے جناب ان کیمرہ جو اجلاس ہوا اس میں شرکت کی اور وہاں پہ انہوں نے کچھ باتیں کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اختیار ہے وہ پارلیمان اور عوامی نمائندگی جو ہے نا، منتخب نمائندے، انہی کے ذریعے استعمال ہوگا۔ یہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی، جو اختیار ہے وہ عوام کے ذریعے استعمال ہوتا ہے، پارلیمان جو ہے عوام کے ووٹوں سے بنتی ہے۔ بنیادی طور پہ ایک طرح سے تو انہوں نے یہی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نگران سیٹ اپ آ جائے گا اور 2 سال کوئی ٹیکنوکریٹس بیٹھے رہیں گے۔ اس طرح کے بہت سارے دوست اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن آرمی چیف نے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ عوام کی منشا سے نظام چلے گا، اس میں عوام کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا تو تبھی عوام کی منشا سے نظام چلے گا۔ تو یہ بات انہوں نے ادھر کی پارلیمان کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے پاکستان میں، جس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے نہیں جی وہاں پہ الیکشن نہیں کروا سکتے، وہاں پہ یہ سچویشن ہے، وہاں پہ پولیس نہیں جا سکتی، وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز چل رہے ہیں، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ ہم روز کی بنیادوں پہ پاکستان کے افسران جوان قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، اس ملک کے لیے دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ میں آپ ہم سب لوگ
اپنی آزادیاں انجوائے کریں، اور سب سے بڑی جو اس ملک میں ہمیں آزادی ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا اختیار استعمال کریں، ووٹ کا حق استعمال کریں. تو انہوں نے تو واضح طور پہ وہاں پہ یہ بات کر دی کہ عوام کے اختیار سے ہی، اور عوام ہی اصل طاقت ہے اس پاکستان کی اور اس ملک کی، اور جو بھی ہوتا ہے وہ عوام کی منشا سے ہی ہونا چاہیے. تو یہ تو ان کی جانب سے واضح پیغام آ گیا. لیکن دوسری طرف جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو کے اندر ان کا لہجہ مجھے جو ہے نا وہ تلخی لگی ان کے اندر. جتنے بھی معزز حکومتی دوست ہیں جو بڑے حسرت کے باتیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ ان کے اندر تلخی آنا شروع ہو گئی ہے. اب زرداری صاحب کے بھی لہجے میں ہو سکتا ہے کہ میری اپنی جو ہے میں نے ان کو مس ریڈ کیا ہو، پر مجھے تلخی لگی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، انتخابات ٹائم پہ کروائیں گے. مطلب جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو نہیں سمجھتے، اپنی منشا سے اور مرضی سے آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں. شاید اس وجہ سے جب ہماری مرضی ہوگی تب ہم انتخابات کروائیں گے. انہوں نے جو بنیادی طور پہ یہ کہا کہ یہ ہم نے کوئی مہنگائی شاہی یا یہ وہ اس کے لیے ختم کرنے کے لیے حکومت نہیں سنبھالی تھی. حکومت اس لیے سنبھالی تھی کہ یہاں پہ تو 2035 تک کوئی کسی نے رہنا تھا، کوئی وہ فارمولہ تھا. تو بنیادی طور پہ وہ جو پہلے بھی کچھ وزراء وغیرہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پہ کوئی آرمی چیف آ جانا تھا تو یہ ہو جانا تھا تو وہ ہو جانا تھا، اس وجہ سے ہم نے حکومت گرائی. تو یہ ذاتی مفادات کی جنگ تھی، یہ ذاتی اپنے فائدے کے لیے، ذاتی اپنے نقصانات کو بچانے کے لیے، اور ایک خوف کے تحت. جی ہاں جی، وہ خوف جو آج آپ کو ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے، ان کے بیانات میں نظر آتا ہے کہ جناب الیکشنز نہیں کروانے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے تو ہم الیکشنز کروا دیں. وہ خوف اب ہر چیز میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کے فیصلوں میں آپ کو وہ خوف نظر آ رہا ہے. اور خوف کے جب آپ کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا الٹا ہی ریئیکشن ہوتا ہے، آپ کوئی صحیح کام نہیں کر سکتے. اور اسی خوف کے تحت یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اور پھر اس قسم کے بیانات بھی سامنے آ جاتے ہیں. اچھا، ایک انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا زرداری صاحب نے کہ جناب باجوہ نے کہا تھا کہ میں جو ہے عمران خان کو کہتا ہوں تو وہ استعفیٰ دے دے گا. ہم نے کہا نہیں، ہم اس کو عدم اعتماد سے گرائیں گے. مطلب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کی عمران خان اتنی بات مانتے تھے. اگر عمران خان جنرل باجوہ کی اتنی بات مانتے تھے تو عقل اور شعور یہ مانتا ہے کہ چیزیں اس نہج پہ کیوں آئیں. جب حکومت گر گئی تو وہی جنرل باجوہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو میں کہوں گا تو چلیں آپ استعفیٰ دیں، وہ استعفیٰ دے دیں گے، تو فون کر کے اسے کہہ دیتے کہ بھائی اب آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں. وہ تو بہت بات مانتے تھے نا. تو یہ 2+2 یہاں پہ ایڈ نہیں ہو رہا جو زرداری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. پر اینی وے آج کل حکومت کو الیکشنز کا خوف طاری، اور اگین ہر بات اس خوف کے ماحول میں کی جا رہی ہے. اور خوف کے ماحول میں جو کچھ ہوتی ہیں چیزیں، باتیں ہوتی ہیں یا جو بھی اقدامات ہوتے ہیں، سم ٹائم وہ پراپر اس طرح نہیں ہوتے، اور میں بھی اس طریقے سے ہم پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ خوف کا عالم ہوتا ہے. تو اس خوف کے عالم کے اندر جو ہے جو بہت ساری چیزیں ہیں جو حکومت کر رہی ہے، اس سے لگتا ہے اس طرح ہے کہ جناب ان کے فیصلے درست نہیں ثابت ہو رہے. اور اب یہ روز ہی کوئی نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے تو وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتا. اتنی وہ ان کی بات مانتا تھا نا. تو ابھی پھر کیا وجہ، اب کیوں نہیں وہ ان کی بات مان رہا. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب نے بھی آج خطاب کیا، اس میں بہت سارے انہوں نے دوبارہ گلے شکوے کیے، باتیں کی کہ کس طریقے سے ان کی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے کارکنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو ذکر عمران خان صاحب کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جاتا ہے، مقدمات ہو رہے ہیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کس وقت ہو رہا ہے جناب؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب آئین اور قانون کو سمجھنے والے زرداری صاحب کی حکومت ہے. تو یہ کیا ان کی یہ جمہوری سوچ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سیاسی مخالفین کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک خوف ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ الیکشنز کا. یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی سپریم کورٹ پھر لکھ کے ہی دے دے کہ جی عمران خان حکومت سنبھال لے. بھائی الیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ لکھ کے دے رہی ہے. سپریم کورٹ نے تو خدا نہ خواستہ کسی معزز جماعت کے خلاف یا سیاستدان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں، اور جو ہی الیکشن کی بات ہوتی ہے یہ کہتے ہیں پھر تو آپ حکومت دے دیں عمران خان کو. تو بھائی حکومتیں الیکشن سے ہی بنتی ہیں نا. یا پھر آپ نے اس طرح حکومت بنانی ہے جس طرح آپ آزاد کشمیر میں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اگلا ٹارگٹ جو آپ کا جی بی کا ہے اس طرح آپ نے کوئی حکومت بنانی ہے. نہیں جی، اب بند کمروں میں حکومتیں نہیں بنیں گی. آرمی چیف نے بھی بڑی خوبصورت ایک اور بات بھی کی کہ پرانا پاکستان نہیں چھوڑیں، نیا پاکستان چھوڑیں، ہمارے پاکستان کی بات کریں، ہم سب کے پاکستان کی بات کریں. اور حکومت سے میری گزارش ہے کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہے اس میں کم از کم ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق تو ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم خود اپنے لیڈران چن سکیں. اور کیا پتا لوگ آپ کو اسی حکومت کو چنیں، اسی حکومت میں جو شامل جماعتیں ان کو چنا جائے، لیکن ہمارے پاکستان میں کم از کم ہمیں ووٹ کا حق تو حکومت دے نا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.